السلام علیکم. ادب نگری کے سیگمنٹ کے ساتھ میں آج آپ کی خدمت میں ایک افسانہ لے کے حاضر ہوا ہوں. افسانے کا نام ہے لمبو اور اس کے لکھنے والے ہیں عادل سعید قریشی. تو آئیے سنتے ہیں افسانہ. سنجوان ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم کے دروازے کے ٹھک سے بند ہونے کی آواز پر میں نے موندی آنکھوں ہی معلوم کر لیا تھا کہ کوئی دو عورتیں تھیں. میں بدستور اپنے دوائیوں کے کاٹن سے ٹیک لگائے لیٹا رہا. کبھی میں عورتوں کی موجودگی کے خیال سے ہی اپنے گنگھریالے بالوں میں انگلیاں پھیر لیا کرتا تھا اور ماتھے پر پف بٹھانے لگتا تھا. میں نے سوچا اور مجھے محسوس ہوا میرے ہونٹ ہلکے سے پھیل گئے تھے. ان دو عورتوں میں سے ایک عورت کی آواز اونچی تھی, کسی کے بارے میں بات کر رہی تھی. ان کی باتوں سے یوں لگ رہا تھا کوئی بچھڑی ہوئی سہیلیاں ہیں جو ابھی ابھی یہیں اس اسٹیشن پر اچانک مل گئیں. انہی کے بچوں نے آج سنجوال کے اس چھوٹے اور ویران ریلوے اسٹیشن کو آباد کر رکھا ہے. وہ آپس میں میری موجودگی سے بے نیاز باتیں کر رہی تھیں. نجمہ, تم سے یوں آج یہاں ملاقات ہو جانا کسی معجزے سے کم نہیں. یقین جانو مجھے تو اب تم سے کبھی بھی ملنے کی امید نہ تھی. سنجوال شفٹ ہونے سے قبل ہم نے تمہارا بہت انتظار کیا. شاید تم کبھی رابطہ کرو, مگر تم تو پیا کو ایسی پیاری ہوئی کہ ہم کو بھول ہی گئی. پتہ ہے نا تمہیں لمبو, نجمی تم جانتی ہو نا کہ ایک تم ہی ہو جس کے ساتھ میں اس لمبو کی بات کر سکتی ہوں, اس کی یاد شیئر کر سکتی ہوں, ہے نا. تمہیں کہہ رہی تھی کہ شادی کے بعد لمبو سے کوئی رابطہ نہ رہا, نہ ہی رکھا. شروع میں تو وہ بہت کم یاد آیا, مگر نجمی اب شادی کے 8 سال بعد وہ بے طرح یاد آتا ہے. پھر دل بوجھل ہو جاتا ہے, آنکھ بھر آتی ہے, دم گھٹتا محسوس ہوتا ہے. کمرے میں ہوں تو برآمدے کو دوڑتی ہوں, پر دم نہیں ہوتا نا بحال. بہت یاد آتا ہے وہ. میں سر جھٹکتی ہوں, توجہ بٹاتی ہوں, اس کی یاد کو رد کرنے کو سو خیال سوچتی ہوں, مگر وہ بہت اچھا تھا. اظہر بھی بہت اچھے ہیں, مگر وہ اظہر سے زیادہ کیئرنگ تھا. میں ایم ایس سی کے 2 سالوں میں جتنا خیال اس نے رکھا اظہر ان 8 سالوں میں نہیں رکھ سکے. تمہیں میں بتاتی ہی رہتی تھی ساری باتیں نا, تم میری رازدار جو تھیں. بلکہ ہو ایم ایس سی کے شروع دنوں میں وہ میرے ساتھ نوٹس فوٹو اسٹیٹ کروا لاتا. اپنے لیے کوئی آرٹیکل ملتا تو اسے مجھے لازمی دیتا. اسی طرح کے اور بہت چھوٹے موٹے کام دوڑتے ہوئے کرتا. مگر مجھے اس کے اس جذبے کا احساس اس دن ہوا جب میری وین نہیں آئی. وہ کافی دیر میرے ساتھ رکا رہا اور پھر مجھے میرے گھر چھوڑ بھی آیا. اس واقعے کے بعد میں اس کی بہت عزت کرنے لگی تھی. تمہیں تو پتہ ہے نا, وہ لائبریری سے میرے لیے کتابیں نکلواتا, پھر اپنے لیے نوٹس بناتا, وہ مجھے بھی دیتا. لائبریری سے کتابیں ڈھونڈنا, دھول سٹی الماریوں اور الماریوں میں محبوس کتابوں کی بو, اف. مگر میرا یہ کام چٹکی بجاتے ہو جاتا. گل, مجھے یہ کتاب چاہیے. کتاب مجھے مل جاتی. گل دوڑا جاتا. نجمہ وہ بہت خیال رکھنے والا تھا, حد سے زیادہ. میری باتوں سے تم یقیناً تنگ نہیں ہو رہی ہوگی, اور میں کس سے کروں باتیں, کس سے کہوں یار. ہاں تو نجمی, ایم ایس سی کا فائنل ایئر میری زندگی کا یادگار, بے مثال قیمتی سال تھا جو لمبو کے ساتھ گزرا. آج میں بیوی تو اظہر کی ہوں. پتہ نہیں لمبو یار, یقین کرنا تم, جب میں اس کے ساتھ ہوا کرتی تھی تو میں خود کو وزیر اعظم محسوس کرتی تھی. وہ خود بخود میری ذات سے وابستہ ہر چیز کے لیے پریشان رہتا تھا. ایک دفعہ میرا بی پی لو ہو گیا. وہ دوڑا گیا اور ایک چھینڈے ابال لایا ہوٹل سے اور پھر زبردستی مجھے کھلائے. سارا دن میرے پاس کامن روم میں بیٹھا رہا. وہ مجھے ایسا پروٹوکول دیا کرتا تھا کہ شاید میں بیان نہ کر پاؤں. نجمہ وہ میرے اشاروں اور کنایوں کا بھی محتاج نہ تھا. ایک دفعہ 26 اکتوبر کی صبح اچھی خاصی دھوپ تھی اور میں دنیا جہان کی لاپرواہ سویٹر پہننے بنا یونیورسٹی آ گئی. 10 بجے کے قریب سخت طوفانی بارش شروع ہوگی. ہاں مجھے یاد ہے, 3واں پیریڈ تھا. وہ موصوف کلاس سے غائب. کلاس ختم ہوئی تو اس نے مجھے کلاس روم سے باہر بلایا. وہ خود گیلا ہو رہا تھا. میں حیران ہوئی اور بولا سویٹر بہت مہنگی ہیں. میں سمجھی مجھ پہ طنز کر رہا ہے. میں سردی سے ٹھٹر جو رہی تھی. سویٹر نہیں پہن کے آئی تھی نا. وہ بہت ہی برمحل اور پیارے طنزیہ جملے بولا کرتا تھا. میں مسکرانے لگی تو اس نے کالا شاپنگ بیگ آگے بڑھایا اور بولا یہ سویٹر لنڈے بازار سے خرید لایا ہوں, 75 روپے کا ہے, ابھی پہن لو, گھر جا کر بے شک پھینک دینا. وہ سویٹر میں نے اسی وقت پہنا. پہنتے ہوئے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی بادشاہ کی دی ہوئی خلت فاخرہ پہن رہی ہوں. نجمو
اس قدر محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا، توجہ دینے والا اور نوٹ کرتے رہنے والا شاید کوئی اور نہ ہو، یا میں نے نہیں دیکھا۔ پریویس کا امتحان تھا اور مجھے زکام تھا، سپرنٹینڈنٹ سے کہہ کے میرے لیے ٹیبلٹ اور جوشاندہ منگوا لیا۔ میں کہوے میں جوشاندہ ڈالے چسکیاں لیتی اور دل ہی دل میں ہنستی جاتی کہ یہ کیا کمال کا نمونہ ہے لمبو۔ مجھے اندازہ ہے نجمو تو میری باتوں سے تنگ ہو رہی ہوگی، مگر تمہاری سنگت میں یک موضوعی ہو جاتی ہوں۔ پلیز تم خفا نہ ہونا، میں صرف تم ہی سے لمبو کی بات کر سکتی ہوں، تمہارے علاوہ میں خود سے بھی اس کی بات نہیں کر سکتی، اور آج میں سارا وقت اس کی باتیں کر کے گزارنا چاہتی ہوں۔ میں تو کہتی ہوں گاڑی 1 گھنٹہ اور لیٹ ہو جائے اور میں تم سے جی بھر کے باتیں کر لوں اور تم سنتی جاؤ سنتی جاؤ۔ نہیں بانو، تم بولو بھائی، میں بالکل تنگ نہیں ہو رہی، میں جانتی ہوں تم میرے سوا اس موضوع پر کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ دوسری خوبصورت آواز بھی بالآخر سنائی دی۔ نجمہ شکریہ، تم یقین کرو اگر آج لمبو یوں مجھے بے تکان بولتے سن لے یا دیکھ لے تو پہچان نہ پائے کہ میں اتنا بھی بول سکتی ہوں۔ جانے کیوں اس کے ساتھ میں بولنا بھول جاتی تھی، میں گنگ ہو جایا کرتی تھی، اس کو سننے اور دیکھنے کے سوا کچھ جینا چاہتا تھا۔ وہ اکثر گلا کرتا تھا کہ میں بہت کم بولتی ہوں، اور پھر خود ہی کہتا تھا جن کی آنکھیں بولتی ہوں وہ بھلا خود کیوں بولیں، وہ خود بہت تیز تیز بولتا تھا، اچھا بھی۔ ماہانہ سیمینار میں اس نے ایک آرٹیکل پڑھا۔ سیمینار کے بعد وہ آرٹیکل اس نے فاطمہ اور پروین کو دے دیا، شاید انہوں نے مانگ لیا، پتہ نہیں مجھے کیوں برا لگا۔ میں نے لمبو سے کہا یہ آرٹیکل مجھے چاہیے۔ لمبو دوڑا گیا اور ان سے واپس لے آیا۔ وہ دونوں حیران آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہ گئیں۔ مجھے یہ بہت مست لگا۔ میرے ہاتھ میں آرٹیکل تھماتے ہوئے بولا تم نے مانگا ہی نہیں تھا، ورنہ میں تمہیں دیتا، اپنے لیے تو میں نے کاپی قرار رکھی تھی، تمہیں یہ دینا چاہتا تھا۔ اس کا دیا ہوا لنڈے کا سویٹر، وہ آرٹیکل اور پٹی کا آدھا رول آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ نجمہ تمہیں یاد ہے یونیورسٹی میں مشاعرہ ہوا تھا، تم بھی گئی تھی میرے ساتھ، رات گئے ہم یونیورسٹی ہال میں مستیاں کرتے رہے تھے۔ اس مشاعرے کے ساتھ ایک کتاب میلہ بھی تھا، اس کی کمیٹی میں لمبو اور میں بھی تھے۔ میں وہاں کوئی کام کر رہی تھی کہ چاقو یا کٹر سے میری انگلی کٹ گئی۔ وہ دوڑا گیا، ٹنکچر اور پٹی لے آیا، آدھی پٹی میری انگلیوں پر لپیٹی۔ میں نے کہا اتنا بڑا پھٹ نہیں ہے، مطلب معمولی سا زخم تھا نا۔ میں ہنس بھی رہی تھی مگر اس نے لپیٹ دی پٹی اور باقی آدھا رول میرے پرس میں رکھوا دیا۔ کل اگر اس کی انگلی کٹے تو میں اسے باندھ دوں، لیکن وہ اپنی کیئر نہیں کرواتا تھا، وہ خود مجھ سے ہر معاملے میں ایک چھوڑ 4 ہاتھ آگے تھا۔ نجمہ تم کہہ رہی ہوگی کہ میں کیا رانگ لا پہ جا رہی ہوں، مگر جانو 8 سال کا لاوا ہے جو تمہیں دیکھ کر ابل پڑا۔ تم اس وقت بھی میری ہمراز تھیں اور اب بھی۔ میں عجیب کشمکش میں ہوں، اور یہ بھی سچ ہے، حقیقت ہے کہ میں ایک وفادار اور محبت کرنے والا شوہر رکھتی ہوں۔ مجھے وہ سب کچھ میسر ہے جو ایک عورت خواہش کر سکتی ہے۔ محبت کرنے والا شوہر، خوبصورت تندرست بچے، معاشرے میں عزت، آسائشیں، سبھی کچھ نجمی، سبھی کچھ۔ میں خود بھی بے وفا نہیں ہوں، پر کچھ ہے، وہ کچھ کیا ہے مجھے پتہ نہیں۔ بانو تم نے ویسے زیادتی کی تھی اس وقت، اپنے ساتھ بھی اور بیچارے لمبو یعنی گل کے ساتھ بھی۔ نجمی کم از کم تم ایسا نہ کہو، تم میرے ساتھ تھی اس فیصلے میں۔ دیکھو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس نے مجھے پروپوز کیا تھا، تو میں نے نجمی خوب ٹھنڈے دل و دماغ سے عملی صورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی پیشکش پر غور کیا۔ لمبو نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، ہم ایک مناسب یا اوسط درجے کی خوشحال زندگی گزار نہ پاتے۔ لمبو صرف محبت دے سکتا تھا، ایک روشن کل اور خوشحال مستقبل نہیں، اور اگر میں اس سے شادی کر لیتی تو پھر وہ 1000 جتن بھی کرتا تو بھی میرے لیے آسودہ حالی نہ کما سکتا تھا، اور میں اس کے لیے اس کی زندگی کو مشکل نہیں بنانا چاہتی تھی۔ محبت تو مجھے بھی اس سے تھی، مگر نجمی میں نے اس کی بہتری کے لیے اپنا ووٹ اظہر کو پول کر دیا۔ کیا تمہیں نہیں یاد میں اور تم کتنی دیر تک اس موضوع پر باتیں کرتے رہے تھے؟ تم میرے اس فیصلے میں شامل تھیں اور ان وجوہ سے بھی واقف تھیں۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میرے گھر والے نہیں مان رہے، اماں بہت برہم ہوئیں، گو میں نے جھوٹ بولا، پر تم یقین کرو وہ بالکل خفا نہیں ہوا، اس کا رویہ نہیں بدلا۔ البتہ ببھر جاتا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر، لیکن مجھ سے نہیں، اپنے دوستوں سے میرے ساتھ خفا نہیں ہوا۔ بات چیت میں کمی آئی مگر وہ MSc کے امتحان کی تیاری کی وجہ سے تھی۔ امتحان میں ملاقات ہوئی مگر وہ جس طرح ہم گپیں ہانکتے تھے وہ سلسلہ نہ ہو سکا۔ امتحان کے فوراً بعد میری شادی ہوگی اور میں اظہر کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گئی۔
جہاں تمہاری نند میری ہمسائی ہوا کرتی تھی اور آج 6 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اظہر یہاں سنجوال فیکٹریز میں آڈٹ آفیسر کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ پچھلے سال فہیم تاج مری میں ملا تھا، کہہ رہا تھا لمبو یہیں سنجوال کے کسی مضافاتی گاؤں میں ڈسپنسر ہے۔ نجمو، جب میں اب کبھی لمبو اور اظہر کے رویوں کا موازنہ کرتی ہوں نا تو مجھے رونا آتا ہے، کئی دفعہ روئی بھی۔ اللہ قسم نجمہ، میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، میرے 3 بچے ہیں، دنیا کی ہر آسائش حاصل ہے، جو زندگی کا خواب دیکھا تھا وہ تعبیر بن کے مجھے میسر ہے، ہر خواہش، ہر تمنا پوری۔ اب میں صرف اور صرف لمبو کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں، اور بس ایک نظر، مذاق نہیں۔ اس جمعۃ الوداع کے دن میں نے اسے ایک نظر دیکھنے کی دعا مانگی ہے۔ کالج میگزین میں جو اس کی تصویر ہے نا، اس سے اب میرا دل نہیں بھرتا۔ میں چاہتی ہوں بس ایک دفعہ۔ میں اٹھا اور دوائیوں کے کاٹن کے ساتھ خود کو گھسیٹتا ہوا دروازے کی جانب لپکا۔ لمبو، تم؟ حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز نے میرے قدموں کو لرزا کے رکھ دیا، اور ویٹنگ روم کے دروازے کے ٹھک سے بند ہونے کی آواز پر میں نے خود کو روتا ہوا محسوس کیا۔ شکریہ۔